تو آج ہم سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے ایک بڑے نازک موڑ پر بات کر رہے ہیں۔ سن 1421 ہے، سلطان محمد اول کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے، جی، گھوڑے سے گرنے اور پھر فالج کے حملے کے بعد۔ اور ان کی موت کو آپ سوچیں تقریباً 42 دن تک خفیہ رکھا جاتا ہے۔ بالکل، تاکہ ان کے بیٹے مراد دوم، جو اس وقت صرف 18 سال کے تھے، وہ آرام سے تخت سنبھالنے کے لیے دارالحکومت پہنچ سکیں۔ لیکن صورتحال اتنی سادہ نہیں تھی۔ ایک تو یہ نوجوان سلطان تھے اور دوسری طرف تخت کے ایک اور دعوے دار بھی تھے، مصطفیٰ چلیبی، جو پچھلے سلطان بایزید اول کے بیٹے تھے۔ جی ہاں، اور نئے سلطان مراد دوم کے چچا لگتے تھے، اور وہ اس وقت بائزنطینی شہنشاہ مینوئل دوم کے پاس قید میں تھے۔ اچھا، تو مطلب اقتدار کا ایک خلا تھا اور ایک قیدی دعوے دار بھی موجود تھا۔ یقیناً، اور یہ بہت غیر یقینی صورتحال تھی۔ ہم آج اس ساری کشمکش، یعنی شہزادہ مصطفیٰ کی بغاوت اور جو ایک چھوٹی سی خانہ جنگی ہوئی، اس پر بات کریں گے ہسٹری وتھ سہیل یوٹیوب چینل کے ٹرانسکرپٹ کی مدد سے۔ جی، دیکھتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ کیسے شروع ہوئی اور پھر کیسے ختم ہوئی۔ تو آپ نے ذکر کیا بزنطینی شہنشاہ کا، مینوئل دوم۔ انہوں نے اس صورتحال میں کیا دیکھا؟ شہنشاہ مینوئل نے ظاہر ہے اس میں ایک موقع دیکھا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ عثمانیوں کو کمزور کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ مصطفیٰ کو استعمال کر کے؟ بالکل، انہوں نے مصطفیٰ کو رہا کیا، انہیں فوجی مدد بھی فراہم کی، لیکن ایک شرط رکھی۔ اچھا، شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ اگر مصطفیٰ تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ گیلیپولی کا اہم علاقہ اور بحرۂ ایجین اور مارمرا کے کچھ ساحلی علاقے بزنطینیوں کو واپس دے دیں گے۔ تو یہ تو بہت بڑی شرط تھی۔ بہت بڑی، یہ ایک طرح سے سلطنت کا ایک حصہ مانگنے کے برابر تھا۔ تو مصطفیٰ مان گئے؟ وہ مان گئے، بزنطینی جہازوں پر سوار ہوئے اور سیدھا گیلیپولی پہنچے۔ اور وہاں کیا ہوا؟ کیا عثمانی فوج نے ان کا مقابلہ کیا؟ حیرت انگیز طور پر نہیں۔ وہاں جو مقامی عثمانی فوجی اور کمانڈر تھے، انہوں نے فوراً مصطفیٰ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ واقعی اتنی جلدی؟ جی ہاں، یہ بات واقعی دلچسپ ہے۔ شاید وہ بایزید کے بیٹے کو زیادہ حقدار سمجھ رہے تھے یا نوجوان مراد پر اعتماد نہیں تھا۔ وجہ جو بھی ہو، مصطفیٰ نے بہت تیزی سے یورپ یعنی رومیلیا میں تمام عثمانی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ تو نوجوان سلطان مراد دوم کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا۔ یقیناً، مراد دوم نے فوراً اپنے وزیر اعظم بایزید پاشا، جو ایک تجربہ کار کمانڈر تھے، انہیں ایک فوج دے کر یورپ بھیجا۔ مقابلے کے لیے؟ جی، بغاوت کچلنے کے لیے۔ لیکن مصطفیٰ کی فوجیں، جو شاید زیادہ پرجوش تھیں یا تعداد میں زیادہ، انہوں نے بایزید پاشا کو شکست دے دی۔ بایزید پاشا مارے گئے۔ اوہو، یہ تو مراد دوم کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ پہلا بڑا امتحان اور اس میں ناکامی؟ بالکل، اس سے مصطفیٰ کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ لیکن پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کامیابی کے بعد لوگ غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ کیا مصطفیٰ نے بھی ایسا ہی کیا؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ یورپ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے شہنشاہ مینوئل سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ اچھا، علاقے دینے سے انکار کر دیا؟ جی، انہوں نے خود کو سلطان قرار دے دیا، اور جب بازنطینی سفیر علاقے مانگنے آئے تو صاف انکار کر دیا۔ یہ تو بہت بڑی غلطی لگ رہی ہے۔ یہاں پر جو بات قابل غور ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن غلطی ثابت ہوئی۔ اس وعدہ خلافی کی وجہ سے وہ بازنطینی حمایت سے محروم ہو گئے۔ لیکن کیا انہیں اب بازنطینی حمایت کی ضرورت تھی؟ وہ تو یورپ جیت چکے تھے۔ شاید وہ ایسا ہی سوچ رہے تھے، لیکن بازنطینی مدد صرف فوجی نہیں تھی، وہ مالی اور تصویراتی بھی تھی۔ اس کے بغیر ان کی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ خیر، اس کے باوجود مصطفیٰ اپنی تقریباً 17,000 کی فوج لے کر اناتولیا یعنی ایشیا کوچیک میں داخل ہوئے۔ مقصد تھا باقی ماندہ عثمانی علاقوں پر قبضہ کرنا، خاص طور پر پرانے دارالحکومت برسا پر۔ تو انہوں نے بسرا کا محاصرہ کر لیا؟ جی، محاصرہ کر لیا، لیکن یہاں انہیں ویسی کامیابی نہیں ملی جیسی یورپ میں ملی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اچھا، اندرونی پھوٹ پڑ گئی۔ جی، اور اس سے بھی اہم بات یہ تھی کہ اناتولیا میں جو ان کی فوج میں سپاہی تھے، وہ اپنے ہی لوگوں مطلب دوسرے ترکوں کے خلاف لڑنے سے ہچکچا رہے تھے۔ ہاں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یورپ میں لڑنا شاید آسان تھا، لیکن اناتولیا میں خانہ جنگی کا ماحول تھا۔ بالکل، تو فوجی اور مالی امداد بھی نہیں رہی، اندرونی اختلافات بھی پیدا ہو گئے، سپاہیوں کا مورال بھی گر گیا۔
اس سب نے مصطفیٰ کی پوزیشن بہت کمزور کر دی۔ اور سلطان مراد دوم نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا؟ فوراً سلطان مراد دوم نے بہت تیزی سے ان کا تعاقب کیا۔ مصطفیٰ کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ بہت سے سپاہی یا تو مارے گئے یا پھر وہ مراد دوم کی فوج سے جا ملے۔ تو مصطفیٰ کا کیا بنا؟ وہ فرار ہونے پر مجبور ہوئے، واپس یورپ کی طرف بھاگے۔ لیکن کیا وہ بچ نکلے؟ نہیں، زیادہ دیر نہیں۔ سلطان مراد دوم نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ مصطفیٰ جلد ہی پکڑے گئے اور انہیں پھانسی دے دی گئی۔ تو اس طرح بایزید اول کے آخری بیٹے اور تخت کے ایک اتنی مضبوط دعوے دار کا خاتمہ ہو گیا۔ جی ہاں، اور یہ سب کچھ صرف چند مہینوں کے اندر اندر ہوا۔ تو اس پوری کہانی کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک نوجوان سلطان نے اتنی بڑی بغاوت کو کیسے کچل دیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نوجوان سلطان مراد دوم میں شروع سے ہی سیاسی بصیرت اور فوجی قابلیت موجود تھی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے چاچا کی بغاوت کو کچلا بلکہ بائزنطینی مداخلت کو بھی ناکام بنایا اور اپنی حکمرانی کو مستحکم کیا۔ یہ واقعی ایک مثال ہے کہ کیسے اقتدار کی جدوجہد میں وفاداریاں بدلتی ہیں اور کیسے ایک غلط فیصلہ جیسے مصطفیٰ کا وعدہ توڑنا پورے کھیل کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔ بالکل، مراد دوم نے مشکل حالات میں ہمت نہیں ہاری، اپنے وفاداروں کو اکٹھا رکھا اور فیصلہ کن اقدام کیا، جبکہ مصطفیٰ نے کامیابی کے باوجود ایک غلطی کی جو ان کے زوال کا سبب بنی۔ آخر میں ایک سوال جو شاید سننے والوں کے ذہن میں بھی آئے، جی؟ کیا ہوتا اگر مصطفیٰ بازنطینی شہنشاہ سے کیا اپنا وعدہ نبھا دیتے؟ کیا وہ کامیاب ہو سکتے تھے؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ اگر وہ وعدہ نبھاتے تو شاید انہیں بازنطینی مدد ملتی رہتی، ہو سکتا ہے وہ تخت حاصل کر لیتے، لیکن اس کی قیمت کیا ہوتی؟ سلطنت کا ایک حصہ دینا پڑتا؟ کیا عثمانی امراء اور فوج اسے قبول کرتی؟ تاریخ شاید بہت مختلف ہوتی۔ یقیناً یہ سوال ہمیں اس دور کی پیچیدہ سیاست اور اتحادوں کی نازک نوعیت پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، ایک فیصلہ اور تاریخ کا رخ بدل سکتا تھا۔